I will begin it with the classification of Muslim thinkers. Muslim मुफक्किरीन की जमात बंदी यानी क्लासिफिकेशन. अब इसमें पहले ग्रोह को हम कहते हैं द स्कॉलिस्टिक्स. और उर्दू में इल्मुल कलाम का आपने जिक्र सुना होगा. और ये जितने हमारे मौलवी साहिबान की एकेडमीज हैं, नॉट मदरसाज, क्योंकि मदरसा तो कुछ बड़ी मुबहम सी इस्तिलाह है, उसमें तो अजीब अजीब कुछ चल रहे हैं सिलसिले. लेकिन जितनी भी एकेडमीज हैं उलमा की, उनमें इल्मुल कलाम पढ़ाया जाता है. इल्मुल कलाम बहस करने और दलील देने और दलील को काटने के इल्म का नाम है. इसको इल्मुल कलाम कहते हैं, स्कॉलिस्टिसिज्म. और जो लोग इस सफ में शामिल किए जाते हैं मुसलमानों में, वो मुतकल्लिमीन कहलाते हैं, the scholastics. As for example, there are many Christian scholastics. Saint Augustine, for example, Aquinas, Saint Aquinas, thinker but a religious thinker. अच्छा, इनकी तारीफ अगर डेफिनेशन करें कि ये कौन लोग हैं, ये वो लोग हैं according to whom the knowledge of ultimate reality is possible through intuition or any form of intuition, which means religious or mystic experience, but they also believe in defending this experience through rational methods. तो इसीलिए इल्मुल कलाम जो है ना, वो सीखते हैं. वो आप मौलवी से बहस नहीं कर सकते, ये आपने देखा होगा. बहस में हरा देगा वो आपको, क्योंकि वो बाकायदा ट्रेंड है. And even now those who have properly studied at ulama's academies, they are very good speakers, much better than our politicians. इसीलिए कादरी साहब के नंबर ज़्यादा बन जाते हैं पब्लिक स्पीकिंग में इमरान के मुकाबले में. वो ऑक्सफोर्ड का अपनी तरफ से पढ़ा हुआ है और चीफ्स कॉलेज का, बट ही कांट डिबेट लाइक ताहिरुल कादरी. तो किताब से वाबस्ता आदमी जो भी होता है उसके पास ज़्यादा रीजनिंग होती है ना. हाँ, ये भी है, लेकिन ये तो सिखाते हैं ना जी, बाकायदा सिखाते हैं. ये तो एक इल्म है. इट इज बेस्ड ऑन लॉजिक. लॉजिक का हम पहले जिक्र कर चुके हैं ना, मंतिक का. तो मंतिक को बाकायदा पढ़ाते हैं. हमारी किताबों की जो मंतिक की किताबें हैं, उनकी सेल बहुत ज़्यादा है. और ये बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि इतनी तो फिक्शन की भी सेल नहीं है भाई जितनी के मंतिक की किताबों की है, क्योंकि तमाम उलमा इसको पढ़ते हैं जो बाकायदा एकेडमियों में पढ़ रहे हैं. हम बलोचिस्तान में गए तो वहाँ भी तमाम बुक सेलर्स ने हमें जो सर्वे दिया वो ये था कि जी ये जो किताबें हैं जो लॉजिक की हैं वो सबसे ज़्यादा बिकती हैं और मौलवी साहिबान लेते हैं. तो इस पे हमें बड़ी हैरत हुई कि हमारी किताबों के असल रीडर मौलवी साहिबान हैं. ये तो हमें सुन के थोड़ा सा शॉक पहुंचा कि बजाय इसके कि जो वेस्टर्न एजुकेशन के लोग हैं दे शुड लर्न लॉजिक, इसके बजाय वो लॉजिक सीख रहे. तो इसलिए उनसे बात करना इतना आसान नहीं होता. तो बहरहाल ये स्कॉलिस्टिक्स इसमें ये मुसलमानों में भी हैं, ये ईसाइयों में भी हैं, ये यहूदियों में भी हैं. वो हर कोई अपने मज़हब के दिफा में जो आर्गुमेंट्स देता है उसकी बुनियाद यही है कि वो ज़रिया जिससे हम
اصل حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں، الٹیمیٹ ریئلٹی تک، وہ ہے تو وجدان کی کوئی شکل، لیکن اس کا دفاع جو ہے وہ بہرحال عقلی طریقہ کار سے ہوتا ہے۔ تو ان کو اقبال نے کسی جگہ، اس وقت ایگزیکٹ ریفرنس تو مجھے یاد نہیں، لیکن کسی جگہ ان کو، اور اس کے علاوہ سعید شیخ صاحب جنہوں نے ہسٹری آف مسلم تھاٹ بھی لکھی ہے، انہوں نے ان کو کہا ہے کہ مسلمانوں میں اگر کوئی ریشنلسٹ تھے تو یہ لوگ تھے، یہ ایک لحاظ سے عقل پسند لوگ ہیں۔ دا ریشنلسٹ، مسلم ریشنلسٹ کی بات کر رہے ہیں نا۔ تو اس میں بڑے بڑے لوگ ہیں شامل، خاص طور پہ بنو عباس کہ یہ مامون الرشید جو بڑا مشہور خلیفہ گزرا ہے بنو عباس سے، اس کے استاد تمام جو تھے وہ متکلمین ہی تھے، اور وہ اتنا متاثر تھا ان سے کہ وہ کہتا تھا کہ یہ اس طرح علم پہ چھائے ہوئے ہیں جس طرح کے آسمان پہ بادل چھا جائیں۔ تو یہ انتہائی یعنی کہ متاثر ہونے کی علامت تھی، اور خلیفہ اتنی آسانی سے متاثر نہیں ہوتے۔ اسکندر مثلاً ارسطو سے کبھی متاثر نہیں ہوا، اور ارسطو نے بھی شکر کیا کہ 38 سال کی عمر میں اس کو ریٹائرمنٹ ملی اور یہ دنیا فتح کرنے نکل گیا، کیونکہ اگر لاجک پڑھ لیتا تو پھر شاید دنیا نہ فتح کرتا، اور اپنے ملک کے یا اپنے علاقے کے حالات بہتر کرنے کی کوشش کرتا، اس کے بجائے وہ کسی اور طرف نکلا۔ تو بہرحال اس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں۔ اب یہ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو یہ آگے جا کے جو عقل پسند ہیں یہ دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ متکلمین، ایک تو معتزلہ، آپ نے شاید کبھی ان کا نام بھولے سے سنا ہو، ہاں جی ہاں جی، the معتزلائٹس۔ اور دوسرے اشاعرہ، یہ مشاعرہ نہیں ہے ویسے، کیونکہ ہمارے ہاں مشاعرے کو لوگ زیادہ پہچانتے ہیں، شاعرہ کو کوئی نہیں جانتا۔ دا اشرائٹس، تو یہ اس طرح آگے دو اسکول آف تھاٹس جو ہیں وہ ابھرتے ہیں among the Muslim scholastics۔ They were religious، میں لکھ دوں کہ religious rationalists۔ They were not pure rationalists like the European rationalists like Descartes for example، ان کی طرح نہیں۔ تو یہ کیونکہ ان کا ذکر آپ کو اقبال کے ہاں ملتا ہے، ڈیولپمنٹ آف میٹافزکس ان پرشیا میں بھی ملتا ہے، ریکنسٹرکشن میں بھی ملتا ہے، ڈسکورسز آف اقبال میں بھی ملتا ہے، اور بے شمار جگہوں پہ ان کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ میری کتاب میں جو کہ اس وقت باہر نہیں ہے، بک چکی ہے، لہٰذا میں اب اس کا کیا کہوں، لیکن اس میں یہ ان دونوں پہ لکھا ہوا ہے، اور میرا جو کنکلوژن ہے، جو میری ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ اقبال کا جھکاؤ معتزلہ کے بجائے اشاعرہ کی طرف تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دا معتزلائٹس یا معتزلہ جو تھے they were extreme rationalists۔ تو جو بھی آدمی ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے نا، اس کے خلاف ایک رد عمل ہمیشہ ابھرتا ہے، اور وہ رد عمل ابھرا اشاعرہ کی شکل میں۔ ایوروس نہیں، وہ تو فلاسفر تھا،
He was not a religious. He was not a scholastic. He was not a नहीं religious scholar. नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, उसके यहाँ मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है. He is silent like Buddha about religion. He talks of Aristotelian themes. जी नहीं, आप वो वैसे पूछ रहे हैं. मैं पूछ रहा हूँ, मेरा ख्याल में था कि he was amongst the Muslims. नहीं 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 बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं नहीं. These basically believed in religion. They believed in Quran. They believed in the sayings of the Prophet. ठीक है, लेकिन they always tried to interpret it through reason. This is it. But when they went to the extreme after the rise of the Banu Abbas, जब वो आए तो आपको मालूम है सदियों तक तो वो ही रहे हैं. अब उनकी सरपरस्ती का एक नतीजा ये निकला कि it is by state authority that the Mu'tazilites tried to impose their dogma on the people. और जब भी ये कहीं भी होगा तो नफ्सियाती तौर पे there will be a reaction against this forceful imposition of any dogma. चाहे वो सोशलिज्म हो, चाहे पता नहीं डेमोक्रेसी भी अगर बहुत ही ज़ोर से किसी पे थोप दी जाए तो वो नहीं फिर चलती. कोई चीज़ भी नहीं चलती. मैं ये समझती हूँ, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि कोई चीज़ भी जो एक्सट्रीमिज्म की कोई शक्ल है जिसमें और प्लस यू आर यूजिंग द स्टेट अथॉरिटी. इमाम हम्बल जैसी शख्सियत को बरसरे आम कोड़े लगवाए गए बिकॉज ही रिफ्यूज्ड टू साइन द डॉगमेटिक स्टेटमेंट्स ऑफ द मुतज़िलाइट्स. ही डिडंट. एक सवालनामा उन्होंने तैयार किया था और जो मुस्लिम सल्तनत थी उस वक्त की, उसमें हर काजी को और हर आलम को भेजा था. तो सम ऑफ देम रिफ्यूज टू साइन इट. वो हमारे जजेस जैसे जो है ना, कोई होता है जो नहीं किसी फोर्स के सामने झुकता, तो इमाम हम्बल इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट. एंड सो द अशराइट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस. ठीक है जी. ये अशराइट्स या अशारा जो हैं, इनमें और उनमें फ़र्क ये था कि ये फोर्स को नहीं इस्तेमाल करते थे, अपने अकायद को ठूंसते नहीं थे दूसरे पे, बल्कि ये मज़हब में भी बिलीव करते थे, वजदान में भी करते थे, वही में भी करते थे, इल्हाम में भी करते थे. लेकिन स्टिल दे आर कॉल्ड द स्कॉलिस्टिक्स बिकॉज दे ट्राई टू डिफेंड देयर व्यूज थ्रू logical method. They used logic. Imam Ghazali, for example, is a famous Ashara group member. Imam Ghazali is a great name, but he had a mystic experience, and after that mystic experience, he became a true and thoroughgoing believer. तो हज़रत इमाम गज़ाली की जो सवाने हैं वो बहुत दिलचस्प है इस लिहाज से कि बहुत छोटी उम्र में बगदाद यूनिवर्सिटी में स्टार्टेड टीचिंग. ही वाज वन ऑफ द यंगेस्ट टीचर्स एट बगदाद यूनिवर्सिटी एट द एज ऑफ 14. इट्स मार्वलस. और उनको सारा यूनानी फ़लसफ़े का भी पता था और सब चीज़ों को पता था जो उस वक्त के अलूम थे, मैथमेटिक्स वगैरह भी, रियाजी हिसाब वगैरह, ये सब चीज़ें थी. लेकिन सडनली वन डे वाइल टॉकिंग लाइक मी इन द क्लास ही स्टॉप्ड टॉकिंग. समथिंग हैपेंड टू हिज टंग, पैरालिसिस ऑफ द टंग. तो उनकी ज़बान बंद हो गई और उसके बाद बहुत इलाज करवाया गया. बहुत से हकीम जो थे वो उनके, जाहिर है कि उनकी पोजीशन ऐसी थी, उस वक्त का जो आलम और उस्ताद है ना जी, उसकी बड़ी कदर की जाती थी. जो बादशाह थे, जो खलीफा थे, वो भी उनकी कदर करते थे. तो लेकिन वो ठीक नहीं हुए, फिर उन्होंने छोड़ दी अपनी ये नौकरी और वो एक सफ़र पे चल पड़े, जिसको आप जो भी कहें, a pilgrimage of soul, trying to find out what's wrong with his tongue.
why he can't speak. تو پھر کیونکہ حکماء نے یہ کہا، یعنی طبیبوں نے یہ کہا کہ there is nothing wrong with him physically. Physically he is all right. Actually he was having a spiritual conflict, and that conflict paralyzed his tongue. And what was the conflict? Whatever I am teaching them, this is bookish knowledge. Is it true or is it not true? I don't know. So that doubt, that skepticism really paralyzed his tongue. تو ظاہر ہے کہ اس کا علاج کیا ہوگا، جبکہ یہ سوال جو ان کی لیے بے حد اہم تھا، ہمارے لیے شاید نہیں، ہم مختلف لوگ ہیں نا، عام لوگ ہیں، ہمارے لیے ایسی باتوں کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ جو ہم پڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں، ہو نہ ہو ہمیں کیا غرض ہے اس سے، لیکن ان کے لیے تھا. تو then he tried to find out the answer to the question and he left Baghdad. اور پھر وہ بہت سی جگہوں پہ گئے جس میں مکہ مدینہ بھی شامل ہے اور مسلم سلطنت کے باقی گوشے بھی وغیرہ وغیرہ. And finally he found the solution to his problem, answer to his question. And وہ ایک اور کہانی ہے، وہ ظاہر ہے کبھی موقع ہوگا تو پھر آگے بتائیں گے کہ ان کا فلسفہ جو ہے وہ کیا ہے. لیکن he came to believe in religion through mystic experience. He had the mystic experience, then he started speaking. The power of speech came back to him. تو all that was spiritual. اس کو ہم کہتے ہیں spiritual سفر کہہ لیں آپ ایک قسم کا، a passage from skepticism to some sort of belief. تو وہ بھی اشارہ میں شامل ہیں. انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ سب یعنی جو روایتی دین کے قرآن حدیث روایت کی حق میں لکھی ہیں، لیکن طریقہ کار جو استعمال کیا ہے وہ ارسطو کی منطق کا تھا. So basically he was a scholastic, believing in religion but trying to defend it through rational and logical methods. تو یہ تو پہلا جماعت تھی. دوسری جو جماعت ہے وہ ہے the philosophers, فلسفی. فلسفی جو ہیں یہ وہ لوگ تھے جو مذہبی مسائل کا کوئی اتنا ذکر نہیں کرتے تھے. یہ ان مسائل کا ذکر کرتے تھے جو یونانی جن پہ بات چیت کر چکے تھے، اور ان سے مختلف جواب انہوں نے دیے. لیکن بہرحال انہوں نے اپنی سی کوشش کی. اس میں بڑے بڑے نام ہیں. الفارابی مثلا آپ نے سنا ہوگا، الکندی، ابن طفیل، ابن باجہ اور ابن رشد. تو ان کے مسائل وہ تھے جو یونانی فلسفے کے تھے. They did not talk about the religious matters at all. جی نہیں، he was a thinker. We can say he was a thinker, but he was not a philosopher. He was a mystic basically. تو یہ مطلب یہ وہ گروپ ہے جس سے آپ لوگ کافی واقف ہیں. یہ میں نئی بات نہیں آپ کو آج بتا رہی. فلسفیوں کے ناموں سے آپ واقف ہیں. ابن باجہ سے نہیں ہوں گے کیونکہ آپ وہ باجہ سمجھتے ہوں گے جو اردو میں ہے، وہ یہ نہیں ہے، یہ مختلف ہے. یہ ایک ہسپانوی مسلمان تھا اور اس نے ایسی کہانی لکھی ہے جس کا بعد میں چربا روبنسن کروسو کی شکل میں انگریزی ادب میں نظر آتا ہے. Originally the story was that of ابن باجہ. دیکھیں نا، وہ نہیں کہتے جی ہم نقلیں مارتے ہیں، وہ بھی نقلیں مارتے ہیں. یہ بڑی بڑی نقلیں کھلیں گی ابھی باتوں میں کہ کہاں کہاں انہوں نے they didn't show the intellectual honesty and integrity. کہ کہاں سے لیا. میرا فرض ہے کہ میں نے کسی کتاب سے لیا تو میں بتاؤں آپ کو
کہ فلاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں. Intellectual honesty. ہاں آنیسٹی تو یہی ہوتی ہے, نہیں ہے یہی تو بات ہے, جب زیادہ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا نہیں ہے. اچھا ان سے یہ جو لوگ ہیں, دے آر پیور ریشنلسٹ and they don't talk about religious questions. They talk about the questions raised by the Greek philosophers. اور اس میں یہ ہے کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی, اس کی ہاں جی اسپیس اور ٹائم کیٹیگریز ہیں ارسطو کی, اور اس کے علاوہ یہ کہ علم کی نوعیت کیا ہے, انسانی علم کی نوعیت کیا ہے, اور پھر یہ کہ اسٹیٹ کے بارے میں کہ اسٹیٹ کا کیا مطلب ہے. یہ پہلی دفعہ یونانیوں نے دیا تھا نا, تو پھر مسلمانوں نے بھی اس پہ بات کی ہوئی ہے. فارابی نے بھی آئیڈیل اسٹیٹ کے بارے میں کتاب لکھی ہوئی ہے, مدینۃ الفاضلہ اس کا نام ہے. تو یہ they talked about ethics, about politics, about the nature of human knowledge. تو ان کے مسائل جو ہیں وہ ان سے مختلف ہیں. اور نمبر 3 جو آخری گروہ ہے وہ ہے جس کے بارے میں ہم نے پچھلی مرتبہ بڑی ڈیٹیل سے بات کی تھی, یعنی مسٹک تو نہیں لکھنا چاہیے, صوفیہ. اب اس پہ بھی میں زیادہ بات نہیں کروں گی, کیوں, اس لیے کہ پچھلی دفعہ ہم نے ان پہ بہت تفصیل سے تصوف پہ بات کی تھی. So we have already talked about Sufism, or rather the Sufi experience in detail last time. No need to waste any more time on it.